تعالی جل جلالہ و عما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں چند گزارشات عرض کی تھیں کہ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اسی طرح ختم نبوت کا منکر بھی کافر ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ہم آل رسول کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 25ویں پارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ کی جامع مسجد میں چلے گئے تو کوفہ کی جامع مسجد میں جس ہستی نے خطاب شروع کیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور میں بھی خطاب کیا کرتے تھے اور آپ کے وصال کے بعد بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے خطاب کیا ممبر پہ کھڑے ہو کر، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 6 ماہ تک حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت رہے، اور پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی اور پھر معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعۃ المبارک کے خطبہ کے لیے ممبر پہ تشریف لائے تو آپ نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو، تم میرے قریبیوں سے مودت رکھو، محبت رکھو، الفت رکھو، پیار رکھو۔ اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں، اس آیت کی تشریح میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح آل رسول کا پیار بھی مومنوں پہ فرض ہے۔ فرمایا اگر کسی کے سینے میں آل رسول کا پیار نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور اسی کو امام حسن نے ممبر مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ او کوفہ والو، تمہیں پتہ ہے اس آیت میں کن کی محبت کا حکم ہے، کن کی مودت کا حکم ہے؟ پھر آپ نے اپنا تعارف پیش کیا، فرمایا میں علی کا شہزادہ ہوں، میں سیدہ زہرا کا نور نظر ہوں، میں حسین پاک کا بھائی ہوں، لوگوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پہ بھی رہا، میں کملی والے آقا کے سینے پر بھی رہا، میں کملی والے مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بھی رہا۔ سنو، اس آیت میں جو محبت کا اعلان ہے
اور جامعہ مسجد کوفہ میں بیٹھنے والوں، حسن اعلان کر رہا ہے اس آیت میں ہماری ہی محبت کا اعلان ہے، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر، اگر تم مجھ سے پیار کرو گے تو وہ صرف مجھ سے ہی پیار نہیں، وہ میرے مصطفیٰ سے پیار ہے، اور وہ میرے مصطفیٰ سے ہی پیار نہیں، میرے خدا سے بھی پیار ہے۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے منبر پہ یہ قرآن کی آیت پڑھ کے ڈیفینیشن کی، اور حضور کے سگے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عباس جن سے کسی نے پوچھا تھا آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں، تو کہا بڑے تو سرکار ہیں، دنیا میں پہلے میں آ گیا تھا۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کیا، آقا ہم آپ کے چچا ہیں، یہ مکے کے قریشی لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ آپس میں بڑی محبت سے ملتے ہیں، بڑی مودت سے ملتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، لیکن آقا حیرانگی والی بات یہ ہے کہ جب یہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو یوں محسوس کرواتے ہیں کہ جیسے کسی اجنبی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو سنو، میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عباس تم میرے چچا ہو، اور یاد رکھو میرے چچا، کوئی بندہ نمازی ہو، حاجی ہو، غازی ہو، قاری ہو، جب تک میرے چچا تیرا پیار اس کے سینے میں نہ ہو، میں اللہ کا رسول اسے کہہ رہا ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ جب حضور کے چچا کے پیار کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا تو مصطفیٰ کی اولاد کے پیار کے بغیر بندہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ البدایہ و نہایہ والے لکھتے ہیں۔ تو گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا گھرانہ ہی بڑی شان والا ہے۔ پھر اس گھرانے کے اندر ان ہستیوں کو کہ جن کو زمانہ حسن پاک کہتا ہے، زمانہ حسین پاک کہتا ہے، جن کو زمانہ سیدہ زہرا پاک کے نام سے یاد کرتا ہے، جن کو زمانہ مولا علی پاک کے نام سے یاد کرتا ہے، یہ تو مستدرک میں حدیث موجود ہے۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر ایک بندہ بیت اللہ شریف کے قرب میں چلا جائے اور وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان رہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں فصلا، وہاں پہ نمازیں پڑھے، ثم صاما، پھر روزے رکھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ حاجی آباد یا فیصل آباد یا پاکستان کی نمازوں کی بات نہیں، یہ اس جگہ کی نمازوں کی بات ہے جہاں ایک پڑھیں گے 1,00,000 کا ثواب ملے گا، جہاں ایک روزہ رکھیں گے تو 1,00,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں بندہ ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، اور حضور فرماتے ہیں میں نے ایک بار نہیں، میں نے کئی بار جبریل امین کو حجر اسود کے ساتھ ملتزم والی جگہ پہ لٹکے ہوئے کئی بار جبریل کو میں نے دیکھا ہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں، اس جگہ پہ کوئی روزے بھی رکھے، اس جگہ پہ کوئی نمازیں بھی پڑھے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ثم ماتا، پھر وہیں پہ مر جائے، لیکن وَهُوَ مُبْغِضٌ آل محمد، وہ میری آل کا دشمن ہو، میرے آقا فرماتے ہیں داخل النار، نہ اس کی نمازیں اس کو بچائیں گی، نہ روزے بچائیں گے، نہ کعبے کی زیارت اسے بچائے گی، نہ حرم کی موت اسے بچائے گی، اس کو فرشتے دھکیل کے جہنم میں پھینکیں گے، اس لیے کہ یہ آل رسول کا دشمن ہے۔ یہ کتنا پیارا عقیدہ ہے ہم سنیوں کا، جن کے سینے میں ایک جھنڈا نبی کے صحابہ کی محبت کا ہے، ایک جھنڈا مصطفیٰ کی آل کی محبت کا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی قابل توجہ بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان شہزادوں سے جیسے جیسے پیار کیا اور جیسے جیسی مثالیں واضح کی، وہ ساری امت کے سامنے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ معجم الکبیر میں بھی حدیث موجود ہے اور مختلف کتب میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، دونوں شہزادے
حسن پاک اور حسین پاک اپنے گھر سے نکلے اور دونوں شہزادوں نے آ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جگہ بنائی اور بیٹھ گئے۔ جیسے حضور سجدے میں گئے دونوں حضور کی پشت پہ چڑھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے عرض کیا آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان دونوں شہزادوں کو گھر چھوڑاؤں، کیونکہ مدینے کی گلی میں اندھیرے والا معاملہ تھا، تو آپ کی اجازت ہو تو میں ان دونوں کو گھر چھوڑاؤں۔ تو سنو میرے نبی کا فرمان کیا تھا۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم ادھر گلی میں کھڑے ہو کر دیکھ لینا، دونوں شہزادے چلے جائیں گے۔ فرمایا جب مجھے اتنی بات کہی میرے نبی نے تو میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے اپنے کتب خانے میں بیٹھ کے، میرے مصطفیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، آسمان سے ایک نورانی لائٹ آئی جس نے پوری گلی کو روشن کر دیا۔ حسن پاک بھی اس روشنی میں جا رہے تھے، حسین پاک بھی اس روشنی میں جا رہے تھے۔ میں گلی میں کھڑا دیکھ رہا تھا، جب تک شہزادے گھر نہیں پہنچے تھے اتنی دیر تک آسمان کی لائٹیں بند نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ مل کے محبت سے پڑھیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ذوق سے پڑھیں سارے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ جھوم جھوم کے پڑھیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، عرض کیا جی لجپال، فرمایا جنت میں سارے اپنے اپنے مکان میں ہوں گے، لیکن اے میرے صحابہ جنت میں جو میرا مکان ہوگا اس میرے محل کا نام وسیلہ ہوگا، واو سین یا لام ہے وسیلہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا اس مکان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا جنت میں میرے ابو بکر کا بھی محل ہوگا، میرے عمر کا بھی محل ہوگا، میرے عثمان کا بھی محل ہوگا، میرے حیدر کرار کا بھی محل ہوگا، بلال حبشی کا بھی محل ہوگا، لیکن میرا محل ایسا ہوگا جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کی عرش کے ساتھ وہ چھت جڑی ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس چھت کا کلر سفید رنگ کا ہوگا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ اس محل میں کون کون ہوگا؟ فرمایا اس میں میرا علی بھی ہوگا، فاطمہ بھی ہوگی، حسن بھی ہوں گے، حسین بھی ہوں گے، مصطفیٰ بھی ہوں گے۔ ارے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء مل کے جھوم جھوم کے پڑھی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ ابن کثیر والوں نے حدیث نقل کی ہے، تفسیر ہے قرآن پاک کی، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو کل کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا میرے آقا وہ ہیں جن کو اللہ نے کل کی خبریں عطا فرمائیں۔
حضور تو جنت میں اپنے مکان کی چھت کا کلر بھی جانتے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی شان ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کریم کے علم کا کمال ہے۔ اور دیکھو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی بار میں نے سرکار کو دیکھا، سرکار ان شہزادوں سے اور اس کنبے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور میں ایک بار ایسے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھی، تو سیدہ زہرا پاک کے پاس پتھر کی ہانڈی تھی، اور اس پتھر کی ہانڈیا میں سالن پکا ہوا تھا، اور حضرت زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لیا اور سرکار کے گھر آ گئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی، میرے لاجپال فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، سیدہ آگے جھکی، میرے لاجپال نے سیدہ کی پیشانی پہ بوسہ لیا، میرے لاجپال نے سیدہ کی پیشانی کو چوما، گویا میرے نبی نے سبق دیا، او بیٹیاں آ جائیں تو ان کے لیے کھڑے ہونا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ گئے، پھر ان کی پیشانی کو چوم لیا کرنا۔ حضرت زہرا پاک نے مصطفیٰ کا ہاتھ چوما، تھوڑی دیر ہوئی تو ہنڈیاں سامنے رکھ دی، دسترخوان لگ گیا، فرمایا فاطمہ پہلے ام سلمہ کھانا پکاتی تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ کھانا پکاتی تھی، آج ہم تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے، دسترخوان لگ گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں علی کو بھی بلا لیا، حسن بھی قریب تھے، حسین بھی قریب تھے، سیدہ فاطمہ زہرا بھی قریب تھی، یہ 5 تن پاک کا گھرانہ دسترخوان پہ لگا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور گھر میں کھانا کھائیں اور مجھے نہ بلائیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا لیکن آج میں دیکھ رہی تھی حضور کب آواز دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز نہیں دی، میرے لاجپال نے کھانا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم آدن من آداہم ووالم من والاہم، یا اللہ جو ان 5 سے دشمنی کرتا ہے تو بھی ان سے دشمنی رکھ، اور جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی ان سے پیار کر، او جدا 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ آتے پنجابی دا شعر مل کے بڑھو، جدا 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جڑا 4 یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ اور حقیقت میں ہمیں آل رسول کا ادب سکھایا ہی صحابہ نے، حقیقت میں ہمیں آل رسول کا پیار یہ سکھایا ہی صحابہ کرام نے ہے۔ ہم خدا کی عزت کی قسم ہر چیز برداشت کرتے ہیں، لیکن نہ نبی کے در والوں اور نہ نبی کے گھر والوں، مثلاً نہ نبی کے اصحاب نہ آل کی، ہم کبھی بھی انسلٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جان دینے کی باری آئی تو دے دیتے ہیں، لیکن دامن میں ایک طرف اصحاب رسول کا جھنڈا بلند کرتے ہیں اور دوسری طرف آل رسول کی محبت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا ہوگا میرے سسر ماموں کا انتقال ہو گیا تھا، انتہائی نفیس انسان، انتہائی مخلص انسان، خاندان میں ویسے سورج چڑھا ہو نا، سورج تو سورج کی کرنیں ہر گھر کو روشن کرتی ہیں۔ ہمارا وہ انسان تھا جو خاندان میں سورج کی مانند تھا، ہر گھر کو روشنی دیتا تھا، اس کے اخلاق ہی بڑے اعلیٰ تھے، اور ایسے بندوں کے اخلاق جن کے اعلیٰ ہوں پھر ان کے جنازے بولتے ہیں، ان کے جنازے بولتے ہیں۔ ڈھوڈی والا میں بھی جنازہ ہوا، حاجی آباد میں بھی ہوا، ہم نہیں جانتے تھے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے،
اور کتنی کتنی دیر پہلے ان کے ساتھ نوکری کی ہوئی لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے مہمان بھی آئے ہوئے تھے، میرے بڑے ماموں بھی ہیں یہاں پہ، میرے والد صاحب کو اس مسجد میں یہی لے کر آئے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جمعہ کی تقریر آج آپ ہمیں سنا دیں، میں تو ہر جمعے کرتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے اچھا آپ تھوڑی دیر کر لینا، پھر بعد میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو میں بلا تاخیر انہیں دعوت دیتا ہوں، وہ ممبر پہ تشریف لائیں، آل رسول کی محبت میں ہمیں اپنا خوبصورت بیان سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ آپ میں سے کئی حضرات مجھے جانتے ہیں، میں نے 1975 میں اس مسجد میں قرآن مجید سنایا تھا۔ 1975 میں مصلی میں نے سنایا، پھر اس کے بعد حافظ امیر عبداللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، پھر وہ اس مسجد میں آ گئے۔ میں نشاط آباد قرآن مجید 30 فوٹا بازار میں پھر سناتا رہا کئی سال۔ تو یہ فیصل آبادیوں کا پیار تھا، اور میں اس قابل نہیں جو میرے بیٹے میرے بھانجے نے میرا تعارف کرایا ہے۔ اب میں صرف لبیک یا رسول اللہ کا غلام، لبیک یا رسول اللہ کا غلام، اور اسی کی خاطر مجھ پہ پرچہ بھی ہوا ہے، FIR بھی ہوئی ہے 295A، عبوری ضمانت پہ ہوں، ہائی کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ تعارف بھی کرا دیتا ہوں جو سائیں سردار احمد سردار گجرات والے، جو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، ان سے کسی نے پوچھا نا حضور آپ کون ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، اور کمال تعارف ہے وہ۔ آپ فرماتے ہیں میرا اتنا تعارف ہے کہ گدائے مصطفیٰ ہوں میں، میرا اتنا تعارف ہے کہ گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا ہوں اور فدائے مرتضیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا ہوں اور فدائے مرتضیٰ ہوں میں، میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے سب زارا کا صدقہ ہے، میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے سب زارا کا صدقہ ہے، پل رہا ہوں اس پہ میں اور پل رہا ہے میرا کنبہ، پل رہا ہے میرا کنبہ اور پل رہا
رسول کا گھرانہ بھی کمال ہے، آل رسول کی شان بھی کمال ہے۔ سید کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو بادشاہ وقت نے بلایا اور کہا حضور یہ آدمی کہتا ہے کہ میں سید ہوں اور اس کے طور اطوار عادات کردار نہیں بتاتے کہ یہ سید ہے، اس کی پہچان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جو آپ نے پنجرے میں شیر رکھا ہوا ہے اس کو اس پہ چھوڑ دیں، اگر شیر اس کو کھادا ہے پھر سید نہیں، شیر اس کے پاؤں چومے تو پھر سید ہے۔ بادشاہ نے جب حکم دیا کہ شیر کو پنجرے سے باہر لایا جائے تو ابھی شیر کو پنجرے سے باہر لانے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ وہ آدمی کہنے لگا حضور معاف کر دینا میں سید نہیں، حضور معاف کر دینا میں سید نہیں۔ ساتھ ہی وہ وزیر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ بجہاسن بھی ہوتے ہیں، تو ایک نے کہا حضور یہ نسخہ ان پہ آزما لیں۔ جناب حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ یہ نسخہ آزما لیں، تو آپ نے فرمایا ضرور۔ شیر پنجرے سے باہر نکالا گیا، خدا کی قسم جناب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں میں گر کر آپ کے قدموں کو چومنے لگا، قدموں کو چومتے ہوئے گویا یہ کہہ رہا تھا سید تو امام حسین کی اولاد ہے، حسین کا مقام خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ جن کی شان اللہ بیان فرمائے، جن کی شان صلی اللہ علیہ وسلم علماء حضرات اس بات سے واقف ہے، جب عبد الملک خلیفہ بنا تو عبد الملک کو ایک خواب آئی، اس خواب میں اس پہ بڑی رحمتیں ہو رہی تھی۔ میں پنجابی اکثر بولتا ہوں، خطابت بھی پنجابی میں، مگر آپ آزاد کی وجہ سے اردو میں کوئی پنجابی میں ہو جائے تو عبد الملک یہ واقعہ غنیت الطالبین میں موجود ہے، جو پیرانی پیر قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبد الملک نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کی حضور میں نے رات کو دیکھا ہے حضور علیہ السلام مجھ پہ اپنے کرم کی رحمت کی باشات اور بہت ہی رحمتیں فرمائے ہیں۔ تو جناب حضرت امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے خلیفہ بنتے ہوئے کوئی آل رسول سے پیار کا کام کیا ہے؟ تو عبد الملک نے کہا ہاں حضور، مجھے یزید کے خزانے سے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر اقدس ملا ہے، اس سر اقدس کو میں نے عطر لگا کر خوشبوئیں لگا کر چوم کر آپ کا ماتھا چوم کر 5 غلاف دے کر میں نے اس سر اقدس کو جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کیا ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری آپ فرماتے ہیں پھر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جو میرے حسن سے پیار کرے گا، جو میرے حسین سے پیار کرے گا، جو میری فاطمہ سے پیار کرے گا،
جو میرے دل سے پیار کرے گا اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا نبی بھی اس پہ راضی ہو جائے گا۔ تو دل کی بشارتیں دینے والے فرشتے ہوں اور خدا فرشتوں کو بھیجے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ صاحب جانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وہ رازدان بھی ہیں اور غلام بھی، مدینہ شریف سے باہر رہتے تھے۔ ایک دن اپنی ماں سے کہنے لگے، ماں اجازت ہو تو میرا جی کرتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں آج مسجد نبی میں حضور کی پیچھے نماز پڑھوں اور آپ کے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت بھی کروا دوں۔ ماں نے کہا بیٹا اس سے اور بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، شام کی نماز پڑھی، مگر جرأت نہ ہو سکی بات کرنے کی۔ آپ کے چہرے کو دیکھتے رہے، وہ چہرہ انور پہ اتنا ہی جلال تھا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، عشاء کا وقت ہو گیا، چہرے کا دیدار کرتے کرتے وقت عشاء کا ہو گیا۔ ثم صلی العشاء، حضور علیہ السلام کے پیچھے پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا کر اپنے حجرہ انور کی طرف چل پڑے، اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس آگے اور پیچھے جناب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے قدموں کی آہ ذرا بلند ہوئی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے میرے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضور نے اپنا چہرہ تک پیچھے موڑا نہیں، پیچھے کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا من ھذا حذیفہ، تو اے میرے پیچھے آن والے تو حذیفہ تے نہیں نا؟ من ھذا حذیفہ تو غفر اللہ لکا ولأمک، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے تجھے بھی بخشے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبیوں کے سردار دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اور یار کمال کی بات ہے، حضور کے غلاموں کا عقیدہ سن، حضور کا فرمان سن۔ میرے نبی نے فرمایا غفر اللہ لکا ولأمک، اللہ تیری ماں کو بھی بخشے تجھے بھی بخشے، اور کوئی حاجت ہے تو بتا، اور کوئی ضرورت ہے تو بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ کام تو پورا ہو گیا۔ فرمایا پھر یہ فرشتہ ان ھذا ملک، یہ فرشتہ آیا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، کبھی نہیں آیا، اس دنیا پہ زمین پہ نہیں آیا۔ لم ينزل قط الا هذا اليوم، آج کے دن سے پہلے نہیں آیا۔ آج اس نے عرض کی مولا اجازت ہو تو میں تیرے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کے عرض کروں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
کے کہہ دیجئے بخت کا چمکے ستارہ حاضری کا وہ اشارہ پھر پڑے خاتم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا لبیک یا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے باپ یہ فرشتہ دیکھ رہے ہیں ایک اس نے اجازت لی ہے اپنے استاذنا ربہو اجازت لی ہے اس نے اپنے رب سے این یسلم کہ یہ مجھ پر سلام پڑھے مجھ پر درود و سلام آ کے پڑھے. لوگ کہتے ہیں یار یہ کھڑے ہو کے سلام کیا پڑھے. میں پوچھتا ہوں فرشتہ کھڑا تھا یا بیٹھا ہوا تھا؟ این یسلم یہ سلام پڑھے علیہ مجھ پر آ کے سلام پڑھے. اور پھر دوسری اللہ نے اس کو اجازت دے کے فرمایا جا کے کہہ دے میرے نبی کو خوشخبری دے دے یبشرنی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. جا کے خوشخبری دے دے کہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کا یہ مقام ہے کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دے ان الحسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. قبلہ اب صاحب نے آپ کو کئی بار بتایا ہوگا کہ جنت میں ہر آدمی کی خواہ بچہ ہو خواہ بوڑھا ہو خواہ جوان ہو اس کی عمر 33 سال کی ہوگی. اور سنی تیری قسمت رب نے تیری نسبت بھی ایسی رکھ دی ہے. حضور کے گھر والوں کا بھی تو غلام ہے حضور کے در والوں کا بھی تو غلام ہے. اور نبی کریم علیہ السلام تھے جو پہلے انبیاء گزرے تھے ان کا بھی تو غلام ہے. جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 33 سال. اللہ نے اس کو پسند کیا حضور کی امت کو یہ شرف دے دیا میرے محبوب تیرے امتی کی عمر جنت میں 33 سال کی ہو. اور جناب آدم علیہ السلام آپ کا قد مبارک بڑا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب تیرے امتی کے قد کی نسبت آدم علیہ السلام کی ہوگی. اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا حسن تھا تو فرمایا میرے محبوب تیرے امتی کی نسبت یوسف کے حسن سے رکھنی خوبصورتی سے رکھنی ہے. اور جناب یوسف علیہ السلام کا جو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنُهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ. مصر کی عورتوں نے آپ کا حسن و جمال دیکھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی پتہ بھی نہ چلا. امام زلیخا نے پوچھا مجھ پر الزام لگاتی تھی آپ
انگلیاں کٹاتے ہوئے، انگلیاں کٹتے ہوئے محسوس نہیں کیا، درد نہیں ہوا، تو کہنے لگی اے زلیخا قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا میرے حبیب یہ کرا نواسا ایسا نواسا ہے، حسین وہ حسین ہے جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ کھڑا ہو کر کہے گا الہی الہی مجھ کو وہ صبر دے جو راہ میں خلل نہ آئے، الہی مجھ کو وہ صبر دے جو راہ میں خلل نہ آئے، تیر پہ تیر کھاؤں ماتھے پہ بل نہ آئے، تیر پہ تیر کھاؤں ماتھے پہ بل نہ آئے۔ پھر سجدہ کر دیا، وہ سجدہ کر دیا جس کو دنیا قیامت تک یاد رکھتی ہے، اور یاد رکھے گی دنیا، آج بھی یاد رکھتی ہے، کل بھی یاد رکھے گی، قیامت تک یاد رہے گا وہ سجدہ۔ اور وہ سجدہ تھا نیزے پہ آپ کا سر اقدس، حضور خواجہ نصیر الدین نصیر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو ہے وہ سجدے کے متعلق فرمایا ہے، آج جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج جو ہم سجدے کر رہے ہیں یہ حسین کے سجدے کا صدقہ ہے۔ آج جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، وہ رنگ آشنائے سجدے میں ہے، اے حسین ابن علی تیرے سجدے پہ سلام، آج تم اپنے خالق کے روبرو سجدے میں ہے۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ امام علی مقام نے وہ سجدہ کیا، اس سجدے کو آج بھی سلام، کل بھی، ہر موڑ پہ قیامت تک اس سجدے کو سلام ہوتا ہے۔ ایک ہندو شاعر ہوا ہے، آپ سب گجرانوالے کا بلو رام کوسری، بڑا مشہور شاعر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جہاں تک میرا علم ہے وہ ہندو شاعر اس رات کو جناب حضرت امام حسین آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہوئے یہ نعت لکھ رہا تھا۔ جب اس نے یہ نعت پڑھی تو امام حسین کی روح
اس کے کمرے میں آ گئی اور آ کر فرمانے لگے اے دلورام او تو میرا غلام نعت پڑھنے والا میرا ہو پھر ہندو رہ جائے مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ لے۔ وہ دلورام کوثری کہتے ہیں زندہ اسلام کو کیا تو نے زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل بتا دیا تو نے حق و باطل بتا دیا تو نے جی کے مرنا تو سبھی کو آتا ہے جی کے مرنا تو سبھی کو آتا ہے مر کے جینا سکھا دیا تو نے مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ میرے ساتھ کوشش کریں آخری یہ میرا شعر ہے میرے ساتھ پڑھیں۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا باقی قسم تاریخ کہتی ہے جب بصرہ میں پہنچے نا تو امام زین العابدین کے ہاتھوں میں کڑیاں تھی پاؤں میں تکبیر تھے تو شمر کہنے لگا زین العابدین اپنے والد کا ماتم کیوں نہیں کرتے تو زین العابدین فرماتے ہیں ماتم تو تب کروں گا میرا ابا مرا ہو میرا ابا مرا ہو تب ماتم کروں۔ وہ کہنے لگا ابھی تمہیں شک ہے کھائی کربلا میں پڑا ہے اور یہ سر نیزے کی انگلی پہ ہے اب بھی شک کرتا ہے۔ فرمایا ظالمہ تو کیا جانے خدا کی قسم میرے والد کے چہرے کی طرف دیکھ آپ کے منہ سے اب بھی آوازیں نکل رہی ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ اسلام کی بنیاد ہے کلمہ اور کلمے کی بھی بنیاد حسین ابن علی ہے کلمے کی بھی بنیاد حسین ابن علی ہے۔ اللہ میرے ان سلاموں کو آپ کے ان سلاموں کو قبول فرمائے اور میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ان کا صدقہ میرے بھائی حافظ محمد واد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بخشش فرما کر مرحوم کی بخشش فرما کر اس کے درجات بلند فرمائے جنت میں اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ فرمائے یہ مسجد آباد رہے شاد رہے یہ چمن کیوں ہی مسکراتا رہے۔